24 ڈیجیٹل کے لیے قومی ادارہ صحت اسلام آباد سے باور شہزاد ترک ہوں. الرجی سینٹر قومی ادارہ صحت کا, جہاں پاکستان بھر سے جو الرجی کے مریض ہیں وہ ویکسینیشن کے لیے آتے ہیں. سستی ہونے کی وجہ سے اور مستند ہونے کی وجہ سے ملک بھر سے جو شہری ہیں وہ یہاں آتے ہیں. بحران ہے ویکسین کا, بڑی تعداد میں شہریوں کو روزانہ یہاں سے واپس جانا پڑتا ہے. قومی ادارہ صحت کے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق 1200 سے 1500 جو مریض ہیں الرجی کے وہ روزانہ جا رہے ہیں یہاں سے واپس, اور قومی ادارہ صحت کو 1000 روپے کی یہ ویکسین ہوتی ہے. تقریباً 12 سے 15 لاکھ روپے کا یومیہ نقصان بھی ہو رہا ہے. یہ ویکسین کب سے دستیاب ہوگی, اس حوالے سے ابھی تک کوئی جو ٹائم فریم ہے وہ نہیں دیا گیا قومی ادارہ صحت کی جانب سے. کچھ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے جو الرجی کے مریض ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم, بڑی مہربانی آپ نے ہماری آواز جو ہے گورنمنٹ تک پہنچائی ہے. میرا نام شاہد علی صابری ہے, میں ملتان سے حاضر ہوا ہوں. اچھا, آپ نے بزی شیڈول میں سے میں ٹائم نکال کے یہاں پہ آیا ہوں. میرا چیک اپ ہوا ہے, ٹیسٹ ہوا ہے, لیکن مجھے ویکسین نہیں ملی ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی ویکسینیشن جو ہے آپ کو کچھ عرصے بعد ملے گی, اس کی کوئی ڈیڈ لائن یا کوئی ٹائم لائن نہیں دیا گیا. تو میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ جہاں پہ اتنے آپ انیشیٹو لے رہے ہیں, آپ کائنڈلی جو دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں ان کا خیال کریں, ان کی ٹائم کی قدر کریں, ان کے پیسے کی قدر کریں, تاکہ جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں وہ مایوس ہو کے نہ جائیں. ان کو ٹائملی ویکسینیشن ملے تاکہ وہ جو تکلیف برداشت کر رہے ہیں اس تکلیف سے بھی ان کو راحت مل سکے. میری یہ ریکویسٹ ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی شیخ پورہ سے. کیا کہتے ہیں الرجی سینٹر والے؟ الرجی سینٹر والے بول رہے ہیں کہ 2 ہفتے بعد ویکسین ملے گی. ٹھیک ہے, ابھی بہت عوام اندر ذلیل و خوار ہو رہی ہے. عوام ذلیل و خوار ہو رہی ہے. آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ سانگلائر سے. جی تو کیا کہتے ہیں الرجی سینٹر؟ سر وہ کہہ رہے ہیں ویکسین ختم ہو گیا, 2-3 اپنا ہفتے کے بعد پتہ کریں, اگر ہوگی تو پھر مل جائے گی آپ کو. تو ہم تو ٹیکسی پہ 18-19 ہزار روپے ٹیکسی لے کے آئے ادھر, تو ذلیل ہو کے جا رہے ہیں واپس. 18 سے 19 ہزار روپے ٹیکسی کا کرایہ خرچ کر کے سانگلہ ہل سے آئے ہیں. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے دور دراز سے لوگ یہاں پر آتے ہیں. آپ کہاں تشریف لائے ہیں؟ میں فیصل آباد سے. اوہ, فیصل آباد سے یہاں آئے ہیں, تو کیا کہنا ہے اب ان کا؟ ابھی تو دیکھیں نا کہ ہم رات ادھر پہنچے ہیں تقریباً کوئی 2 بجے, کہ صبح جائیں گے رش ہوگا تو پریشانی نہ بنے گی. ابھی آئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 ہفتے تو ویکسین مل ہی نہیں سکتی. پریشانی کا عالم ہے نا, ایک بندہ کرایہ اکٹھا کر کے پتہ نہیں کس طرح آتا ہے. تو آگے سے یہ ہوتا ہے, یا تو کوئی ایک چیز ہوتا ہے نا کہ اشتہار دے دیتے ہیں کہ یہ مسئلے ہے, دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے. جو گفتگو ہوئی ہے ہماری جو الرجی کے مریض ہیں ان سے, اس سے معلوم ہوا ہے کہ دور دراز علاقوں سے 15 سے 20 ہزار روپے کرایہ خرچ کر کے مریض یہاں تک پہنچتے ہیں. قومی ادارہ صحت سے ویکسین نہ ہونے کی شکایت کے ساتھ ساتھ یہ شکایت بھی نہیں ہے کہ کوئی قومی ادارہ صحت کی جانب سے کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا, کوئی اعلان نہیں کیا گیا کہ مریض جو ہیں وہ یہاں نہ آئیں. یہاں آنے کے بعد مریضوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں ویکسین دستیاب نہیں ہے, اور ویکسین کب دستیاب ہوگی اس حوالے سے بھی کوئی ٹائم فریم جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. الرجی ویکسین کا جو بحران ہے اس کی کیا وجوہات ہیں, یہ بتانے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت قومی ادارہ صحت الرجی سینٹر کے انچارج ڈاکٹر ذوالفقار سمرو. ڈاکٹر صاحب, کیا وجوہات ہیں جو ویکسین جو ہے وہ شارٹیج ہے اس کی؟ جی ایسا ہے کہ ویکسین بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے نا, اس میں ایسا ہے کہ مختلف مراحل سے ویکسین جاتی ہے, پاس ہوتی ہے. وہاں سے پہ کیمیکلز, یہ چیزیں فینول, پریزرویٹوز ہوتے ہیں, ان کو پرچیز کیا جاتا ہے, اس کی کوالٹی کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تو ایسا ہوا کہ یہاں پہ فینول جو ہمیں مل رہا تھا وہ شارٹ ہوا تھا, تو ہم دوسرے فینولز کیمیکلز پہ ریلائی نہیں کر سکتے, ان کی کوالٹی اچھی نہیں تھی, تو اس کو سرچ کرنے میں ہمیں ٹائم لگ گیا. اس میں تھوڑا سا بھی اگر 10 دن 5 دن بھی اگر ڈیلے ہو جاتا ہے تو یہ پروسیس بھی بیچ میں پروسیس رک جاتا ہے, کیونکہ اس میں مختلف ٹیسٹ, جب ویکسین بنتی ہے تو مختلف مراحل سے گزرتی ہے. اسٹیلٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد جاتی ہے, تو اس 15 دن اس کو رکھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے اس میں اندر کوئی فنگس یا کوئی مائکرو آرگنزم گرو تو نہیں کر رہا, کیونکہ آگے اگر ایسے ہی اس کو بغیر پاس کی ہم ویکسین آگے ایشو کرتے ہیں تو مختلف پیشنٹس جو مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو کچھ بھی ریئیکشن ہو سکتا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کوالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ویکسین بنانی ہوتی ہے, اس میں ہم کوئی بھی رسک نہیں لے سکتے. کب تک امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ویکسین جو ہے دستیاب ہو جائے گی؟ ہمیں پچھلے ہفتے ویکسین فینول ہمیں اویلیبل ہو گیا ہے, ہم نے ٹیسٹ لگا دیے ہیں. اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ اس میں اندر کوئی فنگس یا کوئی مائکرو آرگنزم گرو تو نہیں کر. اگر وہ پاس ہو جاتا ہے, جیسے جو ٹائم ریکوائرڈ ہے ہمارے پاس 1 ہفتے تک, ابھی 1 ہفتہ ہمیں انشاءاللہ لگ جائے گا, یہ والا ہفتہ ہے ہمارے پاس, انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے اویلیبل ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. سر, یہ اگر اس میں شارٹیج آ رہی تھی تو کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ جو NIH ہے اس کی جانب سے یہ اعلان کر دیا جاتا تاکہ لوگوں کو مشکلات نہ ہو؟ اتنی بڑے دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں. نہیں, ہم
जो हमारे एक्सचेंज जो नंबर वहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी उनको हमने कहा हुआ है जो भी पेशेंट फ़ोन करते हैं तो उनको बता दें आप, ताकि आने से पहले उनको इल्म हो कि यहाँ पे वैक्सीन ये स्टार्ट हुई है। वो सारी वैक्सीन स्टार्ट नहीं हुई, कुछ इसमें बैचेज़ हैं सारे, जिस तरह फर्स्ट टाइम के पेशेंट्स उनको हम दे रहे हैं, बाकी जो फॉलोअप के पेशेंट्स हैं उसमें थोड़ा सा मसला है, वो थोड़ी सी वैक्सीन बन रही है, इंशाल्लाह 1 हफ़्ते तक मसला हल हो जाएगा। 1 हफ़्ते तक मसला हल हो जाएगा और लोगों को जो दरपेश मुश्किलात हैं इनका हल तलाश कर लिया जाएगा। कौमी इदारा सेहत के एलर्जी सेंटर की जानिब से आपको ये बताता चलूँ कि कौमी इदारा सेहत एक तवील अरसे से आज जो एलर्जी की वैक्सीन है इसको मुनासिब नरखों पर मुल्क भर के जो मरीज़ हैं उनको फराहम कर रहा है। आर्जी तौर पर यह तातुल आया है, मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है और इस मुश्किलात का जो टाइम फ्रेम दिया जा रहा है वो 1 हफ़्ता दिया जा रहा है। लेकिन ये सवाल यहाँ पर बहरहाल रहेगा कि अगर 1 हफ़्ते में इस मसले ने हल हो जाना है तो जो विंडोज़ हैं यहाँ पर जिनकी जहाँ पर मरीज़ रुजू करते हैं वहाँ उनको ये क्यों कहा जाता है मरीज़ों को कि 2 से 3 हफ़्ते के बाद वो यहाँ पर रुजू करें। तवक्को की जा रही है कि आइंदा 1 हफ़्ते में जो है ये वैक्सीन कौमी इदारा सेहत के एलर्जी सेंटर में दस्तयाब होगी।